السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مورن ایک میز پر برہنہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سامنے الیکس ایک عدد خنجر اٹھائے کھڑا تھا، جبکہ باقی سب نے اسے ایک دائرے کی صورت میں گھیر رکھا تھا۔ وہ سب اس کے دوست تھے اور اب اسے مارنے جا رہے تھے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، پلیز الیکسی، کیا کر رہے ہو؟ تمہاری قربانی شیطان اعظم کو پیش کر رہے ہیں۔ الیکس نے جواب دیا، بھیانک قسم کا نقاب لگا رکھا تھا۔ یہ نقاب اتنا ہی بھیانک تھا جتنا کہ شیطان کا وہ بت جس کے سامنے مورن قربان گاہ پر لیٹا ہوا تھا۔ مگر کیوں؟ مورن روتے ہوئے چلایا، شیطان اعظم کو تمہاری قربانی درکار ہے، الیکس نے کہا اور پوری قوت سے خنجر اس کے سینے میں اتار دیا۔ مورن کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ اپنے بستر پر تھا اور اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خواب دیکھ رہا تھا اور وہ زندہ تھا۔ یہ جان کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ الیکس نے سچ مچ اس کی قربانی نہیں دی تھی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی تو وہ اچھل پڑا۔ اس کے اعصاب ابھی تک قابو میں نہیں آئے تھے۔ اس نے سنبھل کر فون ریسیو کیا اور دوسری طرف جینٹ تھی۔ گڈ مارننگ مورن، تم تیار ہوئے کہ نہیں؟ کس لیے؟ مورن نے بے خیالی میں پوچھا۔ ارے تم بھول گئے، آج قربانی کا دن ہے اور ہمیں عبادت کرنے جانا ہے۔ قربانی؟ مورن نے تھوک نکل کر کہا، جینٹ، وہ بات یہ ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج نہیں جا سکوں گا۔ کم آن مورن، جینٹ بولی، پتہ ہے تم الیکس کے مذاق سے ڈر گئے اس لیے جانے سے انکار کر رہے۔ وہ مذاق نہیں تھا، مورن نے جواب دیا۔ الیکس بالکل سنجیدہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ شیطان میری قربانی چاہتا ہے۔ خدا کے لیے مورن، بچگانہ باتیں مت کرو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ سب صرف انجوائے کرنے جاتے ہیں۔ جینٹ، میرا موڈ نہیں ہو رہا، اس نے بے دلی سے کہا۔ تمہارا موڈ میں آ کر درست کرتی ہوں، تم تیار ہو جو، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہی ہوں۔ مورن کو معلوم تھا جینٹ اسے لے کر ہی جائے گی۔ اس کی گرل فرینڈ تھی، جتنی حسین تھی اتنی ہی ضدی تھی۔ اس نے اٹھ کر کپڑے بدلے اور نیچے آیا تو اس کی ماں نے کہا، مورن تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے بابا نے کہا ہے کہ رات 9 بجے سے زیادہ تم باہر نہیں رہو گے۔ مام، میں 9 بجے سے پہلے آ جاؤں گا۔ اسے جھوٹ بولا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی واپسی رات 12 بجے سے پہلے کسی صورت میں ممکن نہیں۔ اس کی ماں اس کے باپ کے سونے کے بعد خاموشی سے اس کے لیے دروازہ کھول دے گی، اس لیے اسے فکر نہیں تھی۔ وہ جینٹ کے آنے سے پہلے ہی باہر نکل آیا کیونکہ اس کی ماں جینٹ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماں جینٹ کو دیکھے اور اس کا رات گھر میں گھسنا مشکل ہو جائے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ماں کو غصہ آ جاتا تھا، دروازہ اسے بند ملتا۔ مورن نے گزشتہ سال ہائی اسکول پاس کیا تھا اور ان دنوں وہ کالج میں داخلے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ آرکیٹیکچر بننے کا تھا۔ جینٹ اس کی گرل فرینڈ تھی، وہ بہت بے باک اور آزاد مزاج لڑکی تھی۔ شروع میں جب وہ اس کے گھر آتی تھی تو اس کی ماں کے سامنے ایسی باتیں کر جاتی کہ خود مورن کو بھی شرم آ جاتی۔ اس کے بعد اس نے کوشش کی کہ جینٹ اس کے گھر نہ آئے اور وہ اس سے باہر ہی مل لیا کرے۔ اس نے ماں سے بھی جھوٹ بول رکھا تھا کہ وہ جینٹ سے آہستہ آہستہ قطع تعلق کر رہا ہے، جبکہ جینٹ کسی صورت بھی اس کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے مورن سے کہہ رکھا تھا کہ جس دن اس نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا وہ گھر اور محلے میں اس کی عزت کا آخری دن بھی ہوگا۔ خود مورن فی الحال اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اتنی حسین گرل فرینڈ اس کے کسی دوست کی نہیں تھی۔ جینٹ آئی تو وہ گلی کے نکڑ پر کھڑا تھا۔ جینٹ اپنی سرخ BMW میں تھی جو اس کے باپ نے اسے لے کر دی تھی 18ویں سالگرہ پر۔ اس کا باپ ایک تاجر تھا اور اس کے پاس جینٹ کے لیے دولت کی کمی نہیں تھی۔ ہاں، اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ وقت تھا۔
کہ اس کے 24 میں سے 20 گھنٹے تو کمانے میں گزرتے تھے۔ یہ بات خود جین نے بتائی تھی۔ اسے باہر کھڑا دیکھ کر وہ مسکرائی اور سیٹی بجائی۔ لگتا ہے آج تم موم سے چھپ کر نکلے ہو۔ چھپ کر تو نہیں، بس میں چاہتا تھا کہ وہ تم کو نہ دیکھیں اور میں رات عزت سے اپنے کمرے میں بسر کر سکوں۔ جین نے افسوس کیا، بیچاری ماں، کتنا خیال ہوتا ہے بچوں کا۔ میری ماں کو بھی سال میں ایک آدھی بار پوچھ لیتی ہیں کہ میں آج کل کیا کر رہے ہیں۔ یہ فرق ہے اپر کلاس اور مڈل کلاس کا۔ مورن نے سرد آہ بھری۔ سنو، آج وہاں چرس بھی ہوگی، جین نے اسے مسرت سے آگاہ کیا۔ پچھلی بار صرف واڈکا پر ٹرخا دیا تھا۔ چرس میں نہیں پیوں گا، مورن نے جلدی سے کہا۔ پچھلی بار موم کو شک ہو گیا تھا۔ تم کتنی پابند زندگی گزار رہے، جین نے ترس کھاتے ہوئے کہا۔ آج کس کی قربانی ہے؟ مورن بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ روزی کی، جین نے کار کو طوفانی رفتار سے دوڑاتے ہوئے کہا۔ 500 گز آگے آئے، یہاں ایک دروازہ تھا۔ جین نے ایک چابی نکالی اور اس کی مدد سے دروازہ کھول لیا۔ وہ دونوں اندر آئے تو جین نے دروازہ بند کر دیا۔ اس سے آگے ایک سرنگ تھی، اس میں کہیں کہیں بلب لگے تھے جن کی پیلی روشنی میں سرنگ اچھی خاصی ہارر فلم کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ سرنگ میں آگے جانے لگے۔ 2 سال پہلے جب مورن کی جین سے دوستی ہوئی تھی تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ نت نئے تجربات کی کتنی شوقین تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے ایک گروپ دریافت کیا تھا جس کا سرغنہ الیکس نامی لڑکا تھا، جس میں درجن بھر خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں تھیں، اور یہ تمام افراد شیطان کو خدا مانتے تھے۔ جین نے اتنے پرجوش انداز میں مورن کو اس کے بارے میں بتایا جیسے اس نے کوئی نئی چیز دریافت کر لی ہو۔ حالانکہ ان دنوں اس قسم کے گروپ جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، ہفتے میں ایک بار اس خفیہ مقام پر جمع ہوتے اور شیطان کے سامنے قربانی پیش کرتے تھے۔ آج روزی کی باری تھی، جین کی دوست بھی تھی۔ سرنگ سے گزر کر وہ ایک چھوٹے سے ہال میں داخل ہوئے جو زیر زمین پتھر کو تراش کر بنایا گیا تھا، جیسے کہ ہالی ووڈ کی 3rd کلاس موویز میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ جگہ الیکس نے دریافت کی تھی اور اس نے یہاں شیطان کا مندر قائم کیا تھا۔ ہال کے ایک کونے میں شیطان کا بدصورت مجسمہ نصب تھا اور اس کے عین سامنے قربان گاہ تھی جس پر قربانی دی جاتی تھی۔ سب آ چکے تھے، بس ان کا انتظار تھا۔ الیکس قربانی کے لیے مہا پجاری والا ماسک لگائے اور ہاتھ میں خنجر لیے تیار تھا۔ اس نے خفگی سے ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، کہاں تھے تم؟ اتنی دیر لگا دی، قربانی کی مقدس ساعت گزرتی جا رہی ہے۔ مورن کو اس کی بات مذاق خیز لگی۔ وہ جانتا تھا کہ قربانی کی مقدس ساعت سے زیادہ اسے شراب نوشی کی فکر تھی، اس وجہ سے وہ عجلت کر رہا تھا۔ جین نے جلدی سے کہا، معاف کرنا الیکس، ہمیں ذرا دیر ہوگی۔ اوکے، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، اس نے کرخت لہجے میں کہا۔ تیاری سے مراد یہ تھی کہ اپنے بیشتر کپڑے اتار کر نہ ہونے کے برابر لباس میں آ جاؤ۔ باقی سب پہلے سے ہی تقریباً جامے سے باہر تھے، پھر ان دونوں نے بھی کپڑے اتار دیے۔ اس موسم میں مورن کو سب سے زیادہ تکلیف دہ کام یہی لگتا تھا۔ روزی جس کی قربانی دی جا رہی تھی وہ تو بالکل عریاں تھی اور اس کے سینے پر ایک پید نما چیز بندھی ہوئی تھی جس کا مقصد ستر پوشی نہیں تھا۔ سب تیار ہیں؟ الیکس نے گونجتی آواز میں پوچھا۔ سب تیار ہیں؟ سب بیک آواز سب تیار ہیں؟ سب نے ایک ہی آواز میں بولا۔ روزی قربان گاہ پر آ جاؤ، الیکس نے روزی سے کہا، اور وہ بلا جھجک پتھر کی سل پر چت لیٹ گئی جو شیطان کی مورتی کے بدصورت مجسمے کے سامنے تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے تھے۔ اسے دیکھ کر مورن اپنے جسم میں سنسنی محسوس کرنے لگا۔ روزی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اسے اس حال میں دیکھنا آسان نہیں تھا۔ الیکس عجیب و غریب زبان میں کچھ کہتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یہ زبان مورن کی سمجھ سے باہر تھی اور عین ممکن تھا سرے سے کوئی زبان ہی نہ ہو۔
بلکہ الیکس کی اختراع کردہ آوازیں ہوں، جیسے کہ اس نے باقی چیزیں بھی ایجاد کی تھیں۔ الیکس کچھ دیر کھڑا روزی کے خوبصورت جسم کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے خنجر سرے سے بلند کیا اور ایک جھٹکے سے اس کے سینے پر بندھے پیڈ میں اتار دیا۔ روزی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی اور اس کے سینے سے خون بہہ نکلا تھا۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ اس دوران میں الیکس چیخ چیخ کر اپنا منتر پڑھ رہا تھا۔ اس کا ترجمہ اس نے کچھ اس طرح بتایا تھا: اے شیطان، اے عظیم شیطان، آج ہم تیرے حضور قربانی پیش کرتے ہیں۔ اسے قبول فرما اور ہمیں طاقت دے، ہمیں وہ سب دے جو ہم چاہتے ہیں۔ گھٹنوں کے بل شیطان۔ جیسے ہی الیکس خاموش ہوا، سب گھٹنوں کے بل بدصورت مجسمے کے سامنے جھک گئے اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر الیکس کے ساتھ یہ الفاظ دہرانے لگے۔ آخر کار یہ تقریب ختم ہوئی اور سب سے پہلے روزی اٹھ بیٹھی۔ وہ سب سے زیادہ مشکل میں تھی کیونکہ اسے اتنی دیر تک ساکت لیٹنا پڑا تھا۔ اس نے پیڈ اتار کر ایک طرف پھینک دیا جس میں سرخ رنگ کی تھیلی تھی، اور جب اس پر خنجر کی نوک لگتی تھی تو یہ پھٹ جاتی تھی۔ خنجر اس قسم کا تھا کہ اس کی نوک اندر چلی جاتی تھی اور اس کا ذرا سا حصہ ہی باہر رہ جاتا جو تھیلی پھاڑ دیتا تھا۔ اس سے قربانی پیش کرنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ تھیلی سے نکلنے والا انسانی خون وہ بلڈ بینک سے خرید لاتے تھے جو بہہ کر شیطان کے قدموں میں چلا جاتا تھا۔ تقریب ختم ہوتے ہی سب اس طرف لپکے جہاں پینے پلانے کا انتظام تھا۔ آج الیکس کہیں سے شراب لے کر آیا تھا۔ اس کے علاوہ گھٹیا قسم کی برانڈی کی بوتلیں تھیں۔ جیڈ نے بے تابی سے ایک سگریٹ تیار کیا اور اس کی کش لگانے لگی۔ باقی سب بھی شراب پی رہے تھے، اس لیے ذرا سی دیر میں ہال شراب کی بو اور دھوئیں سے بھر گئی۔ مورن برانڈی پی رہا تھا، اس لیے اس کا دم گھٹنے لگا۔ جینٹ اس کی طرف آئی اور سگریٹ اس کی طرف بڑھایا۔ لو اسے ٹرائی کر کے دیکھو۔ نہیں شکریہ، مورن نے برانڈی کی بوتل دکھائی۔ تم بدذوق ہو، جینٹ نے منہ بنایا۔ وہاں سے اتنا ڈرتے ہو؟ پلیز یہ گھر کی باتیں یہاں مت کیا کرو ورنہ میں یہاں آنا ہی چھوڑ دوں گا، مورن نے کہا۔ ہو کر نشے میں دھت ہو کر انسانوں کی سطح سے گر کر حیوان بن گئے، بلکہ ان کی حرکات ایسی تھیں کہ حیوان بھی شرما جائے۔ مورن ان لوگوں سے ذرا دور تھا، وہ ان کی حرکتوں میں حصہ بھی نہیں لے رہا تھا جو بقول الیکس کے شیطان کو خوش کرنے کے لیے ضروری تھی، جبکہ مورن کے خیال میں الیکس نے یہ سارا چکر ہی اپنی سفلی جذبات کی تسکین کے لیے شروع کیا تھا۔ پچھلی بار جب وہ ان لوگوں سے دور رہا تھا تو الیکس نے اس سے مذاق کیا تھا۔ اس نے مورن سے کہا، شیطان اعظم تمہاری قربانی چاہتا ہے۔ کیوں؟ مورن نے بھڑک کر کہا۔ میری قربانی کیوں؟ یہ تو شیطان اعظم ہی بہتر جانتا ہے، الیکس نے جب۔ اب اگلی باری تمہاری ہے اور یہ قربانی سچ مچ کی ہوگی۔ کیا مطلب؟ سچ مچ مجھے مار ڈالو گے؟ اتنا گندا الفاظ منہ سے مت نکالو، شیطان کے حضور قربانی قتل نہیں کہلاتی ہے، مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ مورن اتنا خوفزدہ ہوا کہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر اسے بھی اپنی سادہ لوئی کا احساس ہوا تھا، بھلا کوئی کسی کو سچ مچ کس طرح قربان کر سکتا ہے؟ یہ تو ہیوی سائڈ کا کیس بن گیا تھا۔ جینٹ ایک طرف چرس کے نشے میں بے ہنگم طریقے سے ناچنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کوشش میں وہ بار بار الیکس پر گر رہی تھی اور الیکس وحشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے تھام لیتا۔ یہ سب مورن کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ہائی اسکول میں ٹاپ کیا تھا اور اس کے مستقبل کے بڑے عزائم تھے۔ اس وقت سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ یہ جگہ اس کے لیے نہیں تھی۔ اچانک اس نے اٹھ کر دروازے کا رخ کیا۔ نہ جانے جینٹ نے خود محسوس کر لیا تھا یا کسی نے اسے بتایا تھا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے آئی۔ مورن کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں اور کبھی یہاں نہیں ہوں گا، مورن نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ پلیز اس طرح مت جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس بار اس نے التجا کی
اوکے، مورن نے بادل نخواستہ کہا، مگر میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکوں گا۔ 1 گھنٹے بعد وہ باہر نکلے تو جینٹ کا موڈ خراب تھا، اس کا منہ سوجا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، تم اتنے خفا کیوں ہو؟ اس نے کہا، تم نے وہاں سے اتنی جلدی آنے کی بات کیوں کی؟ جانتی ہوں اتنی مشکل سے مجھے شراب ملی تھی۔ جینٹ، یہ نشہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، مورن نے اسے نرمی سے کہا۔ اس کی عادی ہو گئی تو یہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ یار مجھے نصیحتیں مت کرو، اس کام کے لیے میرا باپ موجود ہے، وہ بیزاری سے بولی اور پوری رفتار سے کار پارکنگ سے نکالی تو وہ فوراً ہی ایک پولیس کار کے پیچھے آ گئی۔ میرے خدا، اس مصیبت کو بھی ابھی آنا تھا۔ جین کرائی، خدا، تم تو شیطان کی پجاری ہو، مورن نے اسے یاد دلایا۔ شٹ اپ پلیز، جینٹ نے کار روکی اور جلدی سے اپنے منہ میں خوشبو کا اسپرے کیا تاکہ چرس کی بو دب جائے۔ اس کے باوجود بھی چرس کی بو صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ مورن بھی پریشان تھا کہ اب ان کو پولیس اسٹیشن جانا ہوگا۔ مورن بھی پریشان تھا کہ اب انہیں پولیس اسٹیشن جانا ہوگا اور جب بات اس کے باپ تک پہنچے گی تو اس کا نہ جانے کیا اشر ہوگا۔ چپ کرو، جین چلائی۔ اسی لمحے پولیس آفیسر نے کار کی کھڑکی کا شیشہ بجایا۔ سوری آفیسر، جین نے شیشے نیچے کیا، مجھے بے دھیانی میں خیال نہیں رہا تھا۔ تمہارا دھیان کس طرف تھا؟ آفیسر نے ٹارچ سے اندر روشنی ڈالی اور کہا، یہ بو کیسی ہے؟ اوہو، کار میں چرس بھی جا رہی ہے، ذرا نیچے اترو۔ اس کے بعد ان دونوں کی منت سماجت بھی ناکام رہی۔ اس کا بھی خون لیا گیا تھا اور 1 گھنٹے بعد رپورٹ مل گئی تھی۔ جین کے خون میں نشہ پایا گیا تھا اور اس کی مقدار خاصی تھی۔ مورن البتہ کلیئر تھا، اس کے باوجود پولیس نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے باپ نے آ کر اس کی ضمانت نہیں دی تھی۔ برخوردار دیکھ لیا اس لڑکی سے تعلق کا انجام۔ اس کے باپ نے واپس گھر جاتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا، سوری ڈیڈ، مورن نے بمشکل کہا، اب میں جین سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ گھر آنے پر ماں نے اسے بہت کچھ سنایا تھا اور مورن کے خیال میں ان کا حق تھا، اس نے ان کو شدید دھچکا پہنچایا تھا۔ اب جین سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا اور شیطان کے ان پجاریوں سے دوبارہ ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس نے سوچ لیا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ جین کا نمبر ملایا۔ فون اس کے باپ نے اٹھایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے فون کرنے کی؟ اس کی آواز سن کر گرجنے برسنے لگے۔ میری بیٹی کو تم نے بگاڑا ہے۔ مورن دم بخود رہ گیا تھا اور بولا، میں نے بگاڑا ہے؟ یہ اس نے مجھے میرے گھر والوں کے سامنے شرمندہ کیا ہے۔ وہ مجھے اس منحوس جگہ لے کر گئی۔ نشے میں کون تھا؟ بکواس مت کرو، جین کا باپ غصے سے چیخا۔ اب تم میری بیٹی کے آس پاس نظر آئے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ میں خود بھی اب اس سے ملنا نہیں چاہتا، مورن نے تلخی سے کہا۔ کالج میں داخلے کی امتحان کی تیاری میں صرف کرتا تھا، اس نے شیطان کے پجاریوں کے چکر میں ضائع کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ساری توجہ اپنی تیاری پر مرکوز رکھے گا۔ اس نے اپنی کتابیں نکال لی تھیں۔ اگلے 1 ہفتے تک وہ دن رات پڑھائی میں مصروف رہا تھا۔ 15 دن بعد کالج میں داخلے کا امتحان تھا۔ رات کے وقت وہ نیند آنے کے باوجود پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ ضائع ہونے وقت کی تلافی کر رہا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے کال کاٹ دی۔ چند لمحے بعد پھر فون بجنا شروع ہو گیا۔ اس نے پھر کال کاٹ دی۔ پھر اسے خیال آیا کہ جین نے اسے اپنے باپ کے سامنے مجرم بنا دیا تھا، اس کا جواب طلب کرے۔ اس بار کال آئی تو اس نے ریسیو کر لی۔ کیا تمہارے باپ نے تمہیں فون دے دیا ہے؟ مورن نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ اس کی فکر تم مت کرو، وہ بے پرواہی سے بولی۔ کل تیار رہنا، قربانی کی رسم ہے۔ میں نہیں جاؤں گا، مورن نے صاف انکار کر دیا۔ آئندہ مجھ سے تعلق مت رکھنا، مجھے کال نہ کرنا، مورن نے کہا۔ 1 منٹ بعد پھر گھنٹی بجی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ یعنی میں نے کہا تھا نا کہ اب مجھے کال مت کرنا، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، میں جنٹ نہیں ہوں، دوسری طرف سے ایک کھردری مردانہ آواز نے کہا۔
کون ہو تم؟ مورن کو آواز جانی پہچانی لگی۔ شیطان کا پجاری، وہ بولا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ ہم سے پیچھا چھڑا لوگی؟ نہیں، یہ ممکن ہے۔ کون ہو تم؟ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ مورن نے غصے سے کہا۔ فوراً ہی گھنٹی دوبارہ بجی۔ مورن نے فون اٹھایا۔ اب میری بات سنے بغیر فون رکھا تو بے خبری میں مارے جاؤ گے۔ تم الیکس ہو، تم مجھے اس طرح نہیں ڈرا سکتے۔ غور سے سنو، تمہیں شیطان اعظم کی طرف سے 3 بار خبردار کیا جائے گا، اور تم واپس نہیں آئے تو حیرت انگیز طور پر مارے جاؤ گے۔ مورن کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ تمہیں 3 موقع پر شیطان کا نشان نظر آئے گا۔ اس کو تم وارننگ سمجھ سکتے تو شیطان اعظم تمہیں مار ڈالے گا، مگر کیوں؟ وہ چلا اٹھا۔ جو ایک بار شیطان کا غلام بن جاتا ہے، اسے صرف موت ہی نجات دلا سکتی۔ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو شیطان کا غلام بن کر ہی رہنا ہوگا۔ بکو مت، مورن نے کہا اور فون پھینک دیا۔ وہ بہت خوفزدہ تھا۔ اس کے اندر سے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ مذاق نہیں۔ بولنے والا الیکس ہی تھا۔ وہ شروع سے ہی مورن کو ٹھیک آدمی نہیں لگتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جب وہ پہلی بار جینٹ کے اصرار پر وہاں گیا تھا تو الیکس نے اسے ایک باقاعدہ تقریب میں شیطان کے غلاموں میں شامل کیا، تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس میں کوئی سنجیدگی بھی تھی۔ اس کے نزدیک تھی صرف انجوائمنٹ تھی۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ اس نے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے سوچا۔ اچانک مورن کو اپنا خواب یاد آ گیا۔ جن نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر تم نے واپسی کا فیصلہ نہیں کیا؟ اس نے سوچا اور جینٹ کا نمبر ملایا۔ کیوں؟ ہوش ٹھکانے آ گئے۔ جن نے اس کی آواز سنتے ہی کہا، خدا کے لیے یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ وہ مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ مورن نے اضطراب سے کہا، یہ مذاق نہیں، وہ سب مذاق، وہ سب سچ تھا۔ جن نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر تم نے واپسی کا فیصلہ نہیں کیا تو تم بہت جلد شیطان کی طاقت دیکھ لو گے۔ اوکے، تم لوگ مجھے دھمکیاں مت دو اور مجھ سے دور ہو تو میں تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا جو ایک بار شیطان کو پجاری بن جائے اسے ساری عمر اس کا غلام رہنا پڑتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جین سے معافی مانگ لی جائے۔ جین، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے ایسا طرز عمل اختیار کیا۔ مورن نے اس سے کہا تو وہ فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگی۔ چلو، تمہیں بر وقت عقل آ گئی، وہ بولی۔ کیا تم کو تینوں نشانیاں نظر آ چکی تھیں؟ نہیں، مجھے 2 نشانیاں نظر آئی تھیں۔ مورن نے جھوٹ بولا۔ اس کا مطلب ہے تم بر وقت آئے ہو۔ جینٹ نے کہا، اگر تم تھوڑی سی اور دیر کرتے تو تیسری نشانی بھی نظر آ جاتی اور تم کو دنیا کی کوئی طاقت خوفناک موت سے نہیں بچا سکتی تھی۔ شکر ہے مجھے بر وقت عقل آ گئی۔ مورن نے تسلیم کیا۔ تمہاری واپسی پر ایک جشن کا اعلان کیا ہے، اسی جمعرات ہوگا۔ میں ضرور آؤں گا، مورن نے جواب دیا۔ ویسے بھی میرے کالج میں داخلے کا امتحان ہو گیا ہے۔ چھوڑو، تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو، جن نے بے پرواہی سے کہا۔ شیطان کے پجاریوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شاید تمہیں نہ ہو کیونکہ تم ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، مگر میں ایک مڈل کلاس گھر سے ہوں اور مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے۔ مورن نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی۔ میرے خیال میں تو اس کی خاص ضرورت نہیں۔ میں گھر آیا تو بہت پرسکون تھا۔ اس کا خوف تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ ابھی کالج میں کلاسز شروع ہونے میں وقت تھا۔ اس نے داخلے کا امتحان بہت اچھا دیا تھا اور اسے پوری امید تھی کہ اسے داخلہ مل جائے گا۔ اس نے یہ معاملہ نمٹانے کا سوچا تھا۔ جین کے رد عمل نے اسے مطمئن کر دیا۔ جمعرات کو شام کے وقت وہ گھر سے نکل گئے۔ جین اسے ریلوے اسٹیشن کے پاس ملی۔ وہ دونوں شیطان کے معبد پہنچے، جہاں الیکس اور اس کے ساتھیوں نے گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا، اور الیکس نے اعلان کیا، شیطان اعظم نے اپنے غلام مورن پر خاص کرم کیا ہے اور اسے تیسری نشانی دکھانے سے پہلے ہی توبہ کی توفیق دی ہے۔ مورن مسکرانے لگا۔ ہاں، مجھ پر یہ اس کا احسان عظیم۔
اور اس کے بعد حسب معمول منشیات اور جنس کا دور شروع ہوا اور ذرا دیر میں سب جانے سے باہر ہو گئی۔ کئی گھنٹے بعد جب وہ نشے میں بری طرح دھت ہو گئے تو مورن اور جینٹ باہر آئے۔ جینٹ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر مورن اسے سہارا دے کر باہر لایا۔ اس روز ڈرائیونگ بھی اس نے خود کی تھی کہ کہیں پولیس کا مسئلہ نہ ہو جائے۔ جینٹ کو اس کے گھر کے قریب چھوڑ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ 2 دن بعد جینٹ کی کال آئی، اسے اگلے پروگرام کے بارے میں بتا رہی تھی۔ مورن نے پوچھا، اس بار قربانی کس کی ہے؟ میری، جینٹ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گا۔ اگلی جمعرات کو وہ اور جینٹ وہاں پہنچے۔ الیکس ماسک لگائے قربانی کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے اشارے پر جینٹ تمام کپڑے اتار کر قربان گاہ پر لیٹ گئی اور باقی سب اس کے گرد دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ الیکس منتر پڑھتا ہوا آگے آیا۔ اس نے خنجر سر سے بلند کیا۔ جینٹ نے عین دل کے مقام پر پیڈ باندھ رکھا تھا۔ الیکس نے خنجر سر سے بلند کیا اور ایک جھٹکے سے جینٹ کے سینے میں اتار دیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ پھر اس کے بعد اب جینٹ کو اٹھ جانا تھا، مگر وہ نہیں اٹھی۔ وہ قربان گاہ پر لیٹی رہی۔ مورن اس کی طرف بڑھا۔ جینٹ اٹھ جاؤ، مورن نے کہا۔ باقی سب شراب پر ٹوٹ پڑے۔ نہیں تھی۔ مورن نے جھک کر جینٹ کو غور سے دیکھا۔ وہ بالکل ساکت تھی، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور منہ کھلا ہوا تھا۔ مورن پلٹ کر چلایا، ارے اسے دیکھو، اسے کچھ ہو گیا۔ الیکس پلٹ آیا۔ اس نے بھی جھک کر جینٹ کا معائنہ کیا اور جب اس کی نبض دیکھی تو وہ رکی ہوئی تھی۔ یہ تو مر چکی ہے، اس نے بے یقینی سے کہا۔ مر گئی ہے؟ مگر کیسے؟ مورن بے ساختہ چلایا۔ الیکس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے سینے سے بندھا پیڈ اتارا کہ اس کے نیچے خنجر کا زخم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مورن نے الیکس کو دیکھا۔ تم نے اسے مار دیا ہے، سچ مچ قربان کر دیا ہے۔ 1 منٹ، الیکس نے بوکھلا کر کہا۔ میں نے وہی خنجر استعمال کیا ہے، یہ دیکھو۔ اس نے خنجر دکھایا۔ وہ پاس ہی پڑا تھا۔ مورن نے خنجر کی نوک کو دبا کر دیکھا تو اندر نہیں گئی۔ اس نے خنجر کو اٹھانے کی غلطی نہیں کی تھی، بلیڈ اندر نہیں جا رہا تھا۔ اس نے کہا۔ الیکس نے خنجر اٹھا کر اس کا بلیڈ اندر کرنے کی کوشش کی تو باہر ہی رہا۔ میرے خدا، یہ تو اندر نہیں جا رہا۔ شیطان کی جگہ شیطان کے محبت میں کھڑے ہو کر خدا کا نام لینا مناسب نہیں ہے، مورن نے زہریلی لہجے میں سے یاد دلایا۔ تم نے اسے سچ مچ قربان کر دیا ہے، یہ غلط ہے، الیکس چلایا۔ جینٹ کیسے مر گئی؟ پتہ نہیں، اس میں کوئی سازش ہے۔ کس کی؟ اور خنجر کس کی تحویل میں تھا؟ مورن نے سوال کیا جس کا الیکس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جینٹ کی موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ نشہ بھول کر اس کے پاس جمع تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ روزی بولی۔ وہ رو رہی تھی۔ پولیس کو اطلاع دی جائے؟ نہیں، وہ مجھے گرفتار کرے گی۔ الیکس بولا، ظاہر ہے تم نے یہی کیا ہے۔ مورن بولا، میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کو جا کر اسٹیشن سے پلیز پولیس کا نام بھی مت لو، روزی چلائی، ورنہ ہم سب بدنام ہو جائیں گے، اخبارات میں ہماری تصاویر شائع ہوں گی۔ ایک نوجوان بولا، تب اس کا کیا کیا جائے؟ مورن نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ ہم اسے خاموشی سے کہیں چھپا دیتے ہیں۔ ویسے بھی غلطی سے مری ہے، میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا۔ غلطی کیسی؟ مورن نے اسے گھورا۔ کسی وجہ سے خنجر کا بلیڈ اندر نہیں جا سکا اور یہ مر گئی، ورنہ تم خود سوچو، یہ صرف ایکٹ ہوتا تھا۔ میں کسی کو سچ مچ کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ ان میں سے کوئی پولیس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان سب کے کرتوت ایسے تھے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اور معاشرے سے چھپ کر یہ کام کر رہے تھے۔ ان کو پتہ تھا یہ سب منظر عام پر آ گیا تو ان کا کیا اثر ہوگا۔ پولیس سے تو پھر بھی واسطہ پڑے گا۔ مورن بولا، اس کے گھر والے جب اس کی گمشدگی کی رپورٹ کرائیں گے تمہارا ذکر لازمی ہوگا۔ تب کیا کریں؟
الیکس نے فکر سے کہا۔ ویسے اس جگہ کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، ایسے مت کہو، میں جین کو جانتا ہوں، اس نے جانے کس کس کو اس جگہ کے بارے میں بتایا ہو۔ مورن نے ان کو دہلا دیا، اس لیے جو بھی کرنا ہے خوب سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ آپس میں بحث کرنے اور پھر کتوں کی طرح لڑنے لگے۔ وہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو رہے تھے، اور جب ہونے لگتے تو مورن پھر کوئی ایسی بات کہہ دیتا جس سے وہ الجھ جاتے۔ در حقیقت ان کے جتنے بھی منصوبے تھے ان سب میں ایسے اسکم تھے جن کی وجہ سے پولیس بھی آسانی سے ان کا سراغ لگا سکتی تھی۔ مورن ان کو الجھتا چھوڑ کر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس نے ان کو اس لیے الجھایا تھا کہ وہ اس کی طرف غافل ہو جائے اور وہ نکل جائے۔ اسٹیشن پر پہنچتے ہی اس نے وہاں نظر آنے والے پولیس افیسر کو جین کے قتل کے بارے میں بتایا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، مگر مورن اپنی بات پر قائم رہا تو اسے حرکت میں آنا پڑا اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ مورن کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اس وقت الیکس اور اس کے ساتھی وہاں سے نکل رہے تھے۔ پولیس کو دیکھ کر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر سب پکڑے گئے۔ کچھ دیر میں پولیس نے لاش بھی برآمد کر لی، الیکس کو گرفتار کر لیا۔ باقی سب نے گواہی دی کہ جین پر خنجر الیکس نے چلایا تھا۔ ان کے بیان لے کر پولیس نے ان کو جانے دیا۔ گھر جاتے ہوئے مورن بہت مطمئن تھا، اس نے ذہانت سے کام لے کر ان دونوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ شیطان کا صرف ڈھونگ تھا، اصل شیطان خود الیکس تھا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ انسان شیطان سے بدتر ہوتا ہے۔ مورن جب ان سے مقابلے کا فیصلہ کرنے لگا تو اسے صرف اتنا کرنا پڑا تھا کہ مندر کے دروازے کی چابی کی نقل بنوائی۔ اس نے قربانی والے دن صبح سویرے جا کر خنجر میں ایسی تبدیلی کر دی جس کی وجہ سے اس کا بلیڈ اندر نہیں جا پاتا اور جس پر وار کیا جاتا وہ مر جاتا، جیسے کہ جین کے ساتھ ہوا۔ اسے امید تھی کہ الیکس کو سزا ہو یا نہ ہو، مگر اسے ہمیشہ کے لیے اس سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ اب وہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے آزاد تھا اور اس شیطانی چنگل سے بچ گیا تھا۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔